السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی: مخبرا وعامرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے نام پر یہاں اکٹھا کیا۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو رحمت عالم، نور مجسم، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں ان کے رب نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، خلق عظیم کا تاج پہنا کر بھیجا، اور جن کے ناموس و عزت کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ ارشاد ربانی ہے: انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ دی قرآن فاؤنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، آپ کا استہزاء کرنے والوں کے لیے، آپ سے ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ اور حضرات گرامی، جس کا رب جس کے لیے کافی ہو، اسے کسی کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے ذریعے قرآن فاؤنڈیشن کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جس کی حفاظت و صیانت کا دعویٰ ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے، ہم اس کی ناموس و عزت کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہیں۔ ارے ہم تو ان کے ناموس و عزت کے نام پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم کیا کریں گے رسول کی ناموس و حرمت کی حفاظت، جس کے ناموس و حرمت کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ہم تو یہاں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ رسول کی گستاخی پر جو دل نہ مچلے وہ مسلمان کا دل نہیں ہے۔ رسول کی گستاخی پر جو پیشانی شکن آلود نہ ہو وہ کسی مسلمان کی پیشانی نہیں ہے۔ رسول کی گستاخی پر جسے کرب نہ ہو، جس روح کو تکلیف نہ ہو، علم نہ ہو، وہ کسی مسلمان کی روح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرات گرامی، جنہیں غلط فہمی ہے، ہم ان کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے، ہمارے اپنے یقین کی تحفظ کے لیے ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہماری اپنی نسبتوں کے تحفظ کے لیے، ہماری اپنی نسبتوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، کیا جب ہم رسول کی تعریف کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، تو کیا مدح رسول کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ارے جس طرح ہم تحفظ ناموس رسالت نہیں کر سکتے، ویسے ہم رسول کی مدح بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا شاعروں کو منع کر دیجئے کہ وہ نعتیں نہ پڑھیں، نغمہ سنجان مصطفیٰ کو کہہ دیجئے کہ وہ زمزمہ خوانی نہ کریں، اس لیے کہ جب تم کر نہیں سکتے ہو تو کیا انہیں کرنے کی اجازت نہ دی جائے؟ اگر کوئی نعت نہیں پڑھ سکتا، نعت پڑھنے والا کیا رسول کی تعریف کر سکتا ہے؟ مدح کرنے والا کیا رسول کی مدح کر سکتا ہے؟
رسول کی ثنا کرنے والا کیا ان کے ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ارے حسان جیسے شاعر، حسان جیسے نادگو رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تائید حاصل ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب عن رسول اللہ، اے حسان رسول اللہ کی طرف سے جواب دو، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ ایسے عظیم المرتبہ شاعر، صحابی رسول، مداح رسول فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدن بمقالتی، اے میری نعتیں سننے والوں، اے میری زمزمہ خوانی سننے والوں، اے میری مدحت سننے والوں، جان لو کہ میں کہہ تو رہا ہوں نعت مگر مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، میں مدح کر رہا ہوں مگر مدح کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں۔ ما ان مدحت محمدن بمقالتی، میں اپنے مقالے کے ذریعے، اپنی نعت کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت کی مدح نہیں کر رہا ہوں، لیکن مدحت مقالتی بے محمد، بلکہ میں اپنے نعت کی تعریف کر رہا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے، میں اپنے قول کی تعریف کر رہا ہوں، میں اپنے کلام کی تعریف کر رہا ہوں۔ ارے میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف کیا کروں گا؟ تو حضرات گرامی، ہم بھی مداحان حسان، حضرت حسان کی ہم آواز ہو کر، ان کی ہم زبان ہو کر کہتے ہیں یہ تحفظ ناموس رسالت ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس کے صدقے میں اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں۔ ہم اس کے صدقے میں تو جس طرح ہم تحفظ نہیں کر سکتے، ہم مدح بھی نہیں کر سکتے، ہم ثنا بھی نہیں کر سکتے، مگر ثنا نہ کرنے کے باوجود بھی ہم ثنا خوانی کرتے ہیں اور سنتے ہیں، مدح کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود ہم مدح کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ایسے ہی تحفظ کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود ہم تحفظ کی بات کرتے ہیں، تحفظ کی دعوت دیتے ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب توجہ چاہوں گا، یہ آیت کریمہ آج ہی کے لیے اتاری گئی، یہ آیت کریمہ اسی بزم کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے میں ہی کافی ہوں، میں ہی ان کا بدلہ جو ہے دوں گا۔ اور حضرات کرامی، تو سب سے پہلے یہ غلط فہمی کہ تحفظ ناموس رسالت، یہ نام اس میں شرعاً نہ کوئی قباحت ہے، نہ اس میں عرفاً کوئی قباحت ہے، ہمارے بزرگوں کا قدیم سے جو ہے یہ معمول چلا آیا کہ وہ تحفظ ناموس رسالت کے نام سے پروگرام کرتے چلے آئے، تو گویا ایسا ہے کہ یہ نام جو ہے کوئی نیا نہیں ہے، قدیم سے آ رہا ہے، مگر اس کا مقصد واضح کر دوں کہ اس کا مقصد ناموس رسالت کا تحفظ نہیں بلکہ اپنے ایمان و عقیدت کا تحفظ ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، آپ دیکھیں یہ تو ناموس تحفظ ہلکا لفظ ہے، اللہ تو فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو بتاؤ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ جس طرح ہم تحفظ اگر نہیں کر سکتے تو مدد کر سکتے ہیں، ہم مدد بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے رسول کی مدد کرنے کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جنہوں نے تحفظ ناموس، قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین آمنوا بہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، وعزروہ، اور جنہوں نے اللہ کے محبوب، جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نصرت و حمایت کی ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، اولئک هم المفلحون، وہی کامیابی والے۔ یعنی گویا اگر اس کا ترجمہ کریں تو جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کیا ہے وہی کامیاب لوگ۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ارے رسول کی نصرت نہیں، خدا تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ بتاؤ بندہ خدا کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ بندہ خدا کی مدد اس طرح کر سکتا ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے دین پر قائم ہو جائے۔ ہم تحفظ ناموس رسالت اس طرح کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے نغمے گنگنائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعریف و تعارف کی محفلیں سجائیں، اس طرح ہم تحفظ ناموس رسالت کر سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج کے اس محفل کی بنیادی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم مقام نبوت کو جانیں، ہم جانیں کہ ہمارے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون تھے، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔
ان کی عظمت و شان کیا تھی اور کیسے ان کی حقیقت کو دوسروں تک پہنچائیں، کیسے ان کی تعریف دوسروں تک پہنچائیں۔ عزیزان گرامی، یہ بے حد کڑوی حقیقت ہے کہ ہم لوگ سال بھر جلسے کرتے ہیں جس میں بڑے دھوم دھام سے ذکر کرتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فلم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ جو پیش کی گئی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے خون کا پیاسا کوئی ہو، جیسے وحشت و درندگی کا عاشق کوئی شخص ہو، ایسی پیش کی گئی ہے۔ مگر کیا ہم اپنے دلوں سے پوچھیں کہ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر دنیا تک پہنچائی ہے؟ ہم جلسے کرتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، انما انا رحمت مہدات، مجھے رحمت مہدات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے تمام شعبوں کو مکمل کر دوں۔ انک علی خلق عظیم، اے محبوب آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے والا کون؟ مسلمان۔ سننے والا کون؟ مسلمان۔ کیا ہمارے دائرے سے یہ بات باہر نکل کر دوسروں تک پہنچتی ہے جنہیں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کہ نبی نے ایک آشام تلوار اپنے ماننے والوں کے ہاتھ میں دے دی، ایک خون بہاتی ہوئی تلوار اپنے ماننے والوں کے ہاتھ میں دے دی، اور اس تلوار کے ذریعے پچھلے 1400 برس سے مسلمان دنیا بھر میں خون آشامی کر رہا ہے، خوریزی کر رہا ہے، دنیا بھر میں قتل و غارت گری کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیا ہم نے ان پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے، ان سازشوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کوشش کیا کی ہے؟ ارے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و حمایت نہ ہوتی، ہم نے تو اپنے آقا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جس نے ان کی حفاظت اور گستاخوں کے خلاف ان کی نصرت و حمایت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ جسے ہم نے اپنا سرنامہ سخن بنایا ہے، انا کفیناک، بے شک ہم کفیناک، کافی ہیں آپ کے لیے، المستہزئین، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف، آپ کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف، آپ کو گالیاں دینے والوں کے خلاف، آپ کے کارٹون بنانے والوں کے خلاف، آپ پر گندی فلم بنانے والوں کے خلاف، آپ پر جھوٹے الزام لگانے والوں کے خلاف، آپ کے بارے میں غلط بیان دینے والوں کے خلاف۔ عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ خود کافی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جیسا ابھی ہم سے پہلے مقرر نے اشارہ کیا کہ یہ ایک سازش کا حصہ ہے، ایک سازش کا حصہ ہے۔ 10 سال پہلے کتاب آئی دا پروفٹ آف ڈوم، جس کا اردو ترجمہ ہے ہلاکت کا نبی۔ سوچئے، رحمت کے نبی کو ہلاکت کا نبی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا پروفٹ آف ڈوم یعنی ہلاکت کا نبی؟ کریگ ون کی اس کتاب نے دنیا میں کتابوں کی فروخت کا ایک ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے پہلے دنیا میں کوئی کتاب اتنی بڑی تعداد میں نہیں بکی جتنی بڑی تعداد میں کریگ ون کی یہ کتاب پروفٹ آف ڈوم بکی، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدترین گستاخی کی گئی تھی۔ مگر بتائیے کہ وہ کتاب دنیا کے درجنوں زبانوں میں ترجمہ ہوا، ہم کوئی ایسی کتاب تیار کر سکے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت پر مشتمل ہو اور دنیا کی مختلف زبانوں میں مترجم ہو؟ نہیں حضرات گرامی۔ اس کے بعد تھوڑی دنوں کے بعد سیمویل ہنٹنگٹن کی کتاب آئی، کلیش آف سویلائزیشن اینڈ دا ری میکنگ آف نیو ورلڈ آرڈر، جس میں پیش کیا گیا کہ پوری دنیا میں سویلائزیشن کا ایک کلیش ہے، تہذیبوں کا ایک ٹکراؤ ہے، جس میں ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف تمام دنیا ہے۔ ہم نے اس کتاب کا کوئی علمی جواب دیا؟ نہیں دیا۔ اس کے بعد 2005 میں ڈنمارک کے ایک اخبار نے کارٹون کا ایک مقابلہ کیا، کارٹون کا ایک کمپٹیشن کیا۔ اس کمپٹیشن میں ہزاروں کارٹونسٹ نے شرکت کیا۔ ان ہزاروں کارٹونز میں سے 1 درجن کارٹون کا انتخاب کیا گیا، بیسٹ کارٹون قرار دیے گئے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی اور غم و غصہ بھی ہوگا کہ وہ 1 درجن کارٹون سب کے سب رحمت عالم، نور مجسم، ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق تھے۔ سارے کارٹون ان کے خلاف بنائے گئے،
سارے کارٹون ان کے خلاف بنائے گئے تھے. آپ اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. دا ڈیتھ آف پرنسز نامی فلم, ڈاکومنٹری فلم آئی جس میں اسلام کی شدید جو ہے وہ توہین کی گئی. کریسنٹ مون پبلیکیشن نے انگریزی, فرانسیسی اور یورپ کی بہت ساری زبانوں میں ایک کتاب تیار کی جس کا ترجمہ تھا محمد کو مانو ورنہ, یعنی مانو ورنہ اڑا دیے جاؤ گے. اور اس کتاب کو بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا. امریکن کانگریس کے ایک ممبر نے کانگریس کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ مکہ اور مدینہ کو بم سے اڑا دینا چاہیے, مکہ اور مدینہ کو بم سے اڑا دینا چاہیے. امریکہ کے ٹیلی ویژن پروگرام 2020 کے ایک اینکر نے کہا کہ اسلام جو ہے کیا ہے, ایک ڈیڈلی وائرس ہے, الفیروس الممید ڈیڈلی وائرس ہے. اسلام جو ہے اس کے اندر کوئی بھلی چیز نہیں ہے. 2006 میں ساؤتھ جرمنی کہ ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے ویٹیکن کے پوپ نے کہا کہ اسلام دہشت گردی کو پھیلانے والا مذہب ہے جبکہ عیسائیت امن اور رحمت والا مذہب ہے. اور اس کے بعد پوپ کے بعد گویا پوپ کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا کو انہوں نے لائسنس دے دیا. پوپ کے اسی بات سے متاثر ہو کر گستاخیوں کا ایک سلسلہ چلا گیا. اگر آپ دیکھیں تو کبھی فیشن پریڈ میں بیک گراؤنڈ میں اذان کی آواز آ رہی ہے, تو کبھی کسی فیشن ڈیزائنر کے کپڑے پر جو ہے اللہ اکبر لکھا ہے. اٹلی میں ایک جوتا بنانے والی کمپنی نے جوتا بنایا جس پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں جلالت جو ہے وہ لکھا ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں گرامی جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. تو یہ سارا مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اریٹیٹ کیا جائے, مسلمانوں کو برانگیختہ کیا جائے, مسلمانوں کو بھڑکایا جائے, ان کے اندر غم و غصے کی آگ لگائی جائے. اور جب مسلمان برانگیختہ ہو کر توڑ پھوڑ کریں, ہنگامے کریں, کچھ فتنہ و فساد کریں تو تصویریں بنا کر یورپ کے سامنے پیش کیا جائے, دیکھو یہ اسلام ہے, یہ مسلمان ہیں. مقصد کیا ہے؟ اسلام کو یورپ سے اور یورپ کو اسلام سے دور رکھا جائے, دور رکھا جائے. تو عزیزان گرامی یہ ایک سازش ہے جو 1985 میں اٹلی میں تیار کی گئی تھی کہ لگاتار مسلمانوں کو اریٹیٹ کیا جائے, کیونکہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے عناصر ہیں, کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو بھڑکنے کے لیے تیار رہتے ہیں, بلکہ جو انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے تاکہ وہ اپنے شور ہنگامے کے لیے انہیں موقع مل جائے. عزیزان گرامی, جہاں آج اس مبارک مسعود اور اہم اسٹیج سے سب سے بڑا پروگرام جو ہے اس رد عمل میں یہی پہلی بار ہوا ہے, لہذا میں اس ذمہ دار اسٹیج سے جہاں ان گستاخوں کی مذمت کرتا ہوں, فلم کی مذمت کرتا ہوں, کارٹون کی مذمت کرتا ہوں, چارلی ہیبڈو کے کارٹون کو کنڈیم کرتا ہوں, وہاں سے ان تمام ایسے رد عمل کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں جس کے ذریعے کسی کی جانیں لی گئی ہیں, جس کے ذریعے پراپرٹی جو ہے کی گئی ہے. کسی بھی مسلم ملک میں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ باہر سے آنے والے غیر مسلم کو ہم ایذا پہنچائیں. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یجد ریح الجنہ, جو شخص بھی معاہد مطلب جو ویزا لے کر آپ کے ملک میں آیا ہے, جس نے بھی ویزا لے کر ملک میں آنے والوں کو قتل کیا, وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ وہ لوگ دراصل ایسے لوگ ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی واقعے کو پا جائیں تو اپنے دہشت گردانہ حرکتوں کے لیے اسے جواز بنائیں. مسلمان وہ ہے کہ جس کا دل نبی کی گستاخی پر روئے, جس کی آنکھیں نبی کے گستاخی پر اشکبار ہوں, جس کی روح نبی کے گستاخی پر تڑپے مگر اس کے بعد بھی وہ نبی کے احکام سے باہر نہ نکلنے پائے, اس کے بعد بھی وہ نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑنے نہ پائے, اس کے بعد بھی وہ نبی کے دکھائے ہوئے طریقے کو نظر انداز نہ کرے. عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا کہ ایک گستاخ تھا جس نے کتاب لکھی تھی, ناول لکھی تھی, اس ناول کے خلاف دنیا بھر میں 300 مسلمان مارے گئے اور لکھنے والا اس کو سر کا خطاب مل گیا, اسے نائٹ ہوڈ کا درجہ مل گیا. اب بتاؤ نقصان میں کون ہے؟ نقصان میں وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ناقابت اندیشی کا ثبوت دیا, جنہوں نے ناسمجھی کا ثبوت دیا. عزیزان گرامی, ہمارا ریئیکشن جو ہے ہم چھوڑ دیں اللہ پر,
اگر ہمارے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو ہم اللہ پر چھوڑ دیں. جیسے ابتدا میں جب مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا. اللہ فرماتا انا کفیناک المستہزئین، اے میرے محبوب ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کے گستاخوں کے خلاف ہم کافی ہیں، آپ کے گستاخوں کے خلاف ہم آپ کے دفاع کے لیے کافی ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر جامع احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت 5 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. یہ آیت 5 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. ابو لہب، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، اسود بن ابن عبد یغوث، اور عقبہ ابن معیط، ان کے بارے میں نازل ہوئی. اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے نقل کی ہے کہ یہ آیت ان 5 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا کر رہے تھے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ کعبے میں نماز ادا کر رہے تھے. اتنے میں یہ 5 گستاخ کعبے میں اکٹھا ہوئے. کعبے میں اکٹھا ہونے کے بعد آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر یہ سب مذاق اڑانے لگے، بولیاں بولنے لگے، طنز کرنے لگے، طرح طرح کی آوازیں یہ کسنے لگے. اتنے میں بدبخت عقبہ ابن معیط اٹھا اور وہ گیا اور ایک ذبح کیے ہوئے جانور کی کھال اور اوجھڑی وغیرہ لے کر آیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈال دیا. یہاں تک کہ اس کے وزن اور اس کے پھندے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں رک گئے. کسی نے سیدہ فاطمہ کو خبر دی. اس وقت حضرت فاطمہ بچی تھیں، وہ گھر سے دوڑتی ہوئی روتی ہوئی آئیں. جب انہوں نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی رلائی اور بڑھ گئی. بڑی محبت سے آپ کے پیٹھ سے، آپ کے پشت مبارک سے وہ ساری گندگیاں آپ نے ہٹائیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. آپ اتنے پزمردہ تھے، آپ اتنے دل شکستہ تھے کہ آپ نے دعا کی اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کے ان بدماشوں کو سزا دے. اللہم علیک بولید ابن مغیرہ، اللہم علیک بعتبہ ابن شیبہ، اللہم علیک بربیہ، اللہم علیک ابن معیط، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد رأیتہم صرعا یوم البدر، ان سب کو میں نے بدترین موت مرتے ہوئے دیکھا بدر کے دن. بدترین انا کفیناک المستہزئین. اے محبوب یہ کعبے میں بیٹھ کر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم انہیں میدان بدر میں لے جا کر ان کی زندگیوں کا سودا کرنے والے ہیں. ہم میدان بدر میں ان کی حیات زندگی کو منقطع کرنے والے ہیں، ان کی حیات کو منقطع کرنے والے ہیں، ان کی تار زندگی کو کاٹنے والے ہیں، اور سب بدترین موت مرے. ابو لہب کو آپ جانتے ہیں، انا کفیناک مستہزئین، اے محبوب ہم آپ کے گستاخوں کے لیے کافی ہیں. ابو لہب کو آپ جانتے ہیں، بڑا گستاخ تھا. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام قریش کو جمع کر کے دعوت اسلام دی تو بدبخت نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد ہلاکت ہو آپ تمہاری، کیا اسی کام کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ جب اس نے یہ گستاخی کی تو مصطفیٰ جان رحمت نے جواب نہیں دیا، انا کفیناک المستہزئین. اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافی ہیں. جبریل علیہ السلام آئے اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ارے یہ محبوب آپ کے لیے ہلاکت بھیج رہا ہے، اللہ آسمانوں سے اس کے لیے ہلاکت بھیج رہا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور ہلاک ہو گئے. توجہ چاہوں گا، اللہ فرماتا ہے ہلاک ہوں اور ہلاک ہو گئے، اس لیے کہ یہ بندے کی بات نہیں ہے. بندہ جب کہتا ہے کہ ہلاک ہو جائیں تو دعا کرتا ہے، دعا کا جواب نہیں بتاتا ہے، مگر جب مولا جو ہے بد دعا کرتا ہے تو بد دعا بھی کرتا ہے اور بد دعا کا رزلٹ بھی بتا دیتا ہے. اس لیے کہ ارے جب دینے والا وہی ہے، کرنے والا وہی ہے، تو وہ رزلٹ بھی بتا رہا ہے. تبت یدا، ہلاک ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ہلاک ہو گئے. اور ایسے ہلاک ہوئے کہ نام و نشان مٹ گیا، ایسے ہلاک ہوئے کہ نام و نشان مٹ گیا. اس کا ایک بیٹا تھا لہب نام کا، جس کی کنیت کی وجہ سے وہ ابو لہب اپنے کو کہلاتا تھا. بڑا گستاخ تھا، بڑا ہی گستاخ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا،
گالیاں بکا کرتا تھا، آپ کے خلاف شعر کہا کرتا تھا. ایک بار اس نے حرم میں آ کر روبرو آپ کو برا بھلا کہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منہ سے بے اختیار نکل گیا، اللہم صلت علیہ بکلب من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط فرما دے، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما دے. حضرات گرامی، اس بد دعا کو سن کر ابو لہب کا بیٹا لہب اتنا ڈر گیا کہ اب وہ کہیں اکیلے جاتا ہی نہیں تھا. جب ایک بار وہ شام کے سفر تجارت پر گیا تو ابو لہب نے تمام ساتھیوں کو بلایا، کہا سنو محمد نے انہیں بد دعا دیا ہے اور ان کی بد دعا سے مجھے بڑا خوف ہے. ذرا سوچو، گستاخ اتنا بڑا تھا مگر جانتا تھا کہ ان کی بد دعا میں اثر ہے، جانتا تھا کہ ان کی دعا اور بد دعا میں اثر ہے. اس نے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، لہذا تم لوگ کہیں بھی اسے اکیلا نہ چھوڑنا، جہاں بھی رکنا تو چاروں طرف سے اس کی گھیرا بندی کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اسے درمیان میں رکھنا، اسے تنہا کبھی نہ چھوڑنا. چنانچہ راستے میں ایک جگہ ان لوگوں نے قیام کیا، پہلے وہ لہب کو لٹالا، اس کی چاروں طرف جو ہے سامان رکھا، اس کے بعد ان کے سارے نوجوان ساتھی لیٹے. رات میں اچانک ایک طرف سے ایک بڑا ہی خطرناک اور ڈراؤنا شیر جو ہے ان لوگوں پر جھپٹا مارا. وہ ایک ایک کا منہ سونگتا ہوا جا رہا تھا، سب کا اس نے منہ سونگا، سارے سامان کو اس نے پیروں سے ہٹا کر دیکھا اور جب آخر میں لہب تک پہنچ گیا تو اس کے نرخرے کو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا لے کے چلا گیا، اس کے نرخرے کو پکڑ کر کھینچتا ہوا لے کے چلا گیا. حضرات گرامی، یہی تفسیر ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے محبوب، ہم کافی ہیں آپ کے مذاق اڑانے والوں کے خلاف، آپ کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف، آپ کے لیے ہم ہی کافی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. عزیزان گرامی، بے حد اہم حدیث ہے اس باب میں کہ گستاخان رسول کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، گستاخان رسول کا انجام کیا ہوتا ہے، گستاخان رسول کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. امام بخاری علیہ رحمۃ الباری اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک نصرانی تھا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے کتابت قرآن میں بھی حصہ لیا، مگر کچھ دن بعد اس بدبخت اور ازلی شقی نے پھر دامن اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا. اب مرتد ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرتد تو ہوا تھا لالچ میں، مگر اپنے لالچ کو تو بتا نہیں سکتا تھا. وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے لگا، آپ کے خلاف بیانات دینے لگا، آپ کا مذاق اڑانے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کے تقاضے کے مطابق اسے عین جوانی کی حالت میں جو ہے اس کی روح قبض کر لی. موت آ گئی اور موت ہی نہیں آئی. جب اس کے ساتھیوں نے رات میں اسے دفن کیا تو صبح کو دیکھا کہ اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہے. اس کی لاش، اس گستاخ رسول کی لاش قبر کے باہر ہے. اس کے ساتھیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا عمل ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب اس کی لاش باہر پڑی ہوئی پائی گئی تو لوگوں نے آپس میں چمگوئی کی. نصرانیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، جنہوں نے اس کی لاش کو کھود کر باہر نکال دیا. چنانچہ ان لوگوں نے اس شخص کی قبر کو اور گہرا کیا، اور گہرا کرنے کے بعد گہری قبر میں اسے دفن کر دیا. اگلے دن صبح ہوئی تو اس کی لاش پھر باہر پڑی ہوئی پائی گئی. چنانچہ پھر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. چنانچہ اس کی قبر کو خوب گہرا کیا، جتنا ان کے امکان میں تھا اتنا گہرا کیا، اور اس کے بعد انہیں اس کو دفن کیا گیا. مگر صبح ہوئی تو اس کی لاش پھر قبر کے باہر پڑی ہوئی تھی. تو لوگ ڈر گئے اور سمجھ گئے کہ یہ گستاخ رسول کا یہی انجام ہونا چاہیے. گستاخی رسول کا یہ انجام ہے کہ نہ جانے اس کا کیا حشر ہوگا قیامت میں. ابھی اسے قبر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، قبر بھی اس گستاخ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات گرامی، علماء کرام نے اس واقعے کو لے کر یہ علمی نقطہ بیان کیا ہے کہ گستاخی رسول ایسا جرم ہے کہ گستاخ رسول کو قبر بھی قبول نہیں کرتی ہے.
ارے قبر میں جانے والے بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہگار قبر میں آتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اس کی قبر نے اس کو باہر نکال دیا ہوگا۔ مگر گستاخی رسول وہ عظیم گناہ ہے کہ زمین بھی اپنے سینے میں گستاخ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب ہم گستاخوں کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی و شافی ہیں، ہم گستاخوں کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ گستاخوں کا انجام دیکھیے اور اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی سمجھتے چلیے۔ انا کفیناک المستہزئین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت اور پیغام رسالت مختلف حکمرانوں کے پاس بھیجا، مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس بھیجا، روم کے بادشاہ قیصر کے پاس بھیجا، ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس بھیجا، اور بہت سارے بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس بھیجا۔ مورخین کہتے ہیں کہ قیصر کے پاس جب آپ کا پیغام پہنچا تو اس نے آپ کے پیغام کو قبول تو نہیں کیا مگر بڑے احترام سے اپنے پاس رکھا، اور جو قاصد تھا، جو پیامبر تھا، جو پیغام لانے والا تھا، اس کا اعزاز و اکرام کیا قیصر نے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے اگرچہ وہ ایمان نہیں لایا مگر نامہ رسول کی برکت سے، رسول کے خط کے احترام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاندان میں حکومت کو باقی رکھا۔ اگرچہ شام اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اگرچہ ترکی اس کے ہاتھ سے نکل گیا، مگر اٹالیا میں اس کے خاندان کی حکومت کئی سو برس تک چلتی رہی، صرف نامہ رسول اور رسالہ رسول اور رسول کے خط کے احترام کی برکت سے۔ اور دوسری طرف کسرا نے نہایت گستاخی کے ساتھ آپ کے خط کو پھاڑ کر پھینک دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اقتدار کو پھاڑ کر پھینک دیا، اللہ نے اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ احمد ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ خط ہمارے زمانے تک قیصر کے خاندان میں متوارث ہیریڈیٹری کے طور پر ایک حکمراں سے دوسرے حکمراں تک منتقل ہوتا رہا، اور ان کا ایمان تھا کہ اسی خط کی برکت سے ہمارے یہاں حکمرانی قائم ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض راویوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس خط کو ہمارے زمانے تک دیکھا بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی کیسی نصرت و حمایت کرنے والا ہے، وہ کیسا کافی ہے اپنے محبوب بندے کے لیے کہ ذات رسول تو ذات رسول، اگر رسول کے نامی کی گستاخی ہو تو یہ اللہ کو برداشت نہیں، تو جو ذات رسول کی گستاخی کرتے ہیں اللہ اسے کیسے برداشت کرے گا۔ انا کفیناک المستہزئین، اے محبوب ہم آپ کے لیے جو ہے کافی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ابو لہب گستاخ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا۔ اس نے جب کہا کہ تبن لکا یا محمد الہذا جمعتنا، ارے کیا اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ تو اللہ نے آیت نازل فی تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور ٹوٹ گئے، ہلاک ہو جائیں، اور ہلاک ہو گیا۔ اور عزیزان گرامی، دنیا نے دیکھا کہ ابو لہب ایک ایسی بیماری میں مرا جسے عربی میں عدسہ کہتے ہیں، یہ اس سے بدن میں زخم ہو جاتا ہے، نہایت بدبو آتی ہے، اور عرب خاص کر کے اس بیماری کو بے حد منحوس سمجھتے تھے۔ اس بیماری میں مرنے والوں کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے، اس کی تدفین میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ ابو لہب یہ گستاخ جب مرا اس بیماری میں تو اس کے اپنے بچوں نے بھی اسے ترک کر دیا، اور تاریخ میں آیا ہے کہ 3 دن تک اس گستاخ رسول کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، 3 دن تک، یہاں تک کہ جب لوگوں نے طنز کرنا شروع کیا، جب لوگوں نے تعریض کرنا شروع کیا، جب لوگوں نے اس کے گھر والوں کو تانا دینا شروع کیا، تو انہوں نے اس کی لاش سے تھوڑی دور پر قبر کھودی۔ توجہ چاہوں گا کہ گستاخ رسول کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے اس کی لاش سے کافی دور پر قبر کھودی اور ڈنڈے کے ذریعے، لمبے سے ڈنڈے کے ذریعے اس کی لاش کو دھکا دے کر قبر میں اتارا۔ آپ دیکھیں، یہ ایک دفن دنیا میں ایسا کوئی بھی آدمی دفن نہ کیا گیا ہوگا، شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی آپ نے سنا بھی نہ ہو کہ اس دھرتی پر کوئی آدمی اس طرح دفن کیا گیا ہو کہ دفن کرنے والوں نے اس کے جسم میں ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا، اس کے بدن کو چھونا بھی گوارا نہیں کیا، اور ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے اسے دھکا دے کر قبر میں اتارا گیا۔
شاید انسانیت کی تاریخ میں کوئی بھی دفن کرنے والا اس طرح دفن نہیں کیا گیا ہوگا کہ ڈنڈوں سے اور لاٹھیوں سے ڈھکیل کر اسے دفن کیا گیا ہو. اور جب وہ اپنی گڈھے میں گر گیا، جب اس کی لاش اس گڈھے میں گر گئی تو لوگوں نے دور سے پتھر پھینک پھینک کے اس کی قبر کو بند کیا. کیونکہ آپ تصور کیجئے کہ گستاخ رسول کا انجام کیا ہوتا ہے. اور ابھی جو قیامت میں اس کی سزا ہے وہ باقی ہے. دنیا میں انا کفیناک المستہزئین کی تفسیر ہے. ابو لہب کی موت اور اس کی تدفین اور اس کو اس طرح دفن کیا جانا، یہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ لوگوں نے پتھروں سے مار کر، نہ ابو لہب کی طرح کوئی اس طرح قبر میں اتارا گیا، نہ ابو لہب کی طرح کسی کو دنیا میں اس طرح جو ہے دفن کیا گیا، اس لیے کہ کوئی بھی ابو لہب کی طرح دوسرا گستاخ بھی نہیں تھا. جیسے وہ اپنی گستاخی میں بے مثال تھا، ویسے ہی وہ اپنے انجام میں بھی بے مثال. تو گستاخی رسول اتنی خطرناک ہوتی ہے. عاص بن وائل یہ بھی بڑا گستاخ تھا مدینے مکے کا. جب وہ مرنے سے پہلے نہ جانے کون سے کیڑے نے، نہ جانے کون سے کانٹے نے اس کے بدن کو زخم دیا، ایسا زخم دیا کہ اس کے پیر اونٹ کی گردن کی طرح ہو گئے اور انہی پیروں کے ساتھ رگڑتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. انا کفیناک المستہزئین. تو عزیزان گرامی، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، انسانیت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس نے بھی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی، اسے بدترین انجام سے روبرو ہونا پڑا، اسے بدترین انجام سے جو ہے روبرو ہونا پڑا. اس لیے کہ ان کے گستاخوں سے بدلہ خود اللہ رب العزت لیتا ہے. اور اللہ رب العزت، آپ یقین کیجئے، ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جس کا حامی و ناصر خدا ہو اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی حاجت نہیں ہے کوئی ان کی حفاظت اور صیانت کرے، کوئی ان کے ناموس کا تحفظ کرے، انہیں ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہ سب تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب ہم اپنے یقین کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب ہم اپنے نسبت رسول کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب ہم اپنے تعلق بالرسول کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا رسول ان سب سے مستغنی ہے، اس لیے کہ انا کفیناک المستہزئین کا مزدہ اس کے پاس ہے. انا کفیناک المستہزئین کا تب اس کا. اور عزیزان گرامی، ذرا اس آیت کی ایک اور تفسیر سنیے کہ اللہ فرماتا ہے، توجہ چاہوں گا، کہ اے محبوب میں کافی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی کفایت کیسی ہے، اللہ کیسے کافی ہے. اس آیت کا رشتہ میدان حشر سے جڑا ہوا ہے. توجہ چاہوں گا سر، اس آیت کا رشتہ میدان حشر سے جڑا ہوا ہے. جو پہلا گستاخ ابو لہب تھا، پہلا گستاخ تھا اس زمین پر، جس نے کہا تھا تبا لک الہذا جمعتنا یا محمد. یہ گستاخی کی پہلی آواز تھی. اور یہاں سے انا کفیناک المستہزئین کی تفسیر شروع ہو گئی اور جنت کے دروازے تک تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا. توجہ چاہوں گا، جنت کے دروازے تک. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مقررین سے سنا بھی ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک طویل حدیث جو ہے نقل کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام انسانوں کا سردار ہوں گا. وہاں تدرون مما یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد. جانتے ہو کہ حشر کا دن کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ تمام اگلے پچھلوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا. تدن الشمس، جب سورج بالکل قریب آ جائے گا، اور اتنا قریب آ جائے گی کہ اس کی گرمی ما لا یطیقون ولا یحتملون، نہ اس کو کوئی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھے گا، نہ اسے کوئی انگیز کر سکے گا. تمام اہل محشر پریشان ہو جائیں گے. اور اہل محشر میں کون لوگ ہیں؟ کون لوگ؟ سبھی، اچھے برے، نیک بد، خراب اچھے، مومن و کافر، موحد اور مشرک، منافق اور مخلص، سارے اہل محشر ہیں اور سب کا برا حال ہوگا. یہ سورج سب کے اوپر چمکے گا. لوگ، روایتوں میں آیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. ایسی وحشت کا عالم ہوگا، ایسی خوف کا عالم ہوگا، ایسے ڈر کا عالم ہوگا. خود قرآن تعبیر کر رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب تامہ کبریٰ آئے گی، جب قیامت آئے گی. قیامت کو تامہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں تامہ کا معنی ہے کہ کوئی چیز گلاس میں یا کسی ظرف میں بھر جائے اور بھر کر چھلک جائے تو اسے کہتے ہیں تمہ یا تمو، یعنی کہتے ہیں تم الوادی، یعنی وادی بھر گئی اور بہنے لگی. تو قیامت کو تامہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ سب کے صبر کے پیمانے چھلک جائیں گے. اور حضرات گرامی یاد رکھیے،
بات آ گئی ہے تو بتاتا چلوں کہ قیامت کتنی خطرناک ہوگی، کتنی بھیانک ہوگی، کتنی تکلیف دہ ہوگی، کتنی جو ہے پریشان کن ہوگی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیف تحشر الناس یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن لوگوں کا حشر کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاتن عراتن، ننگے پیر ننگے بدن۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وکیف تحشر النساء، عورتیں کیسے اٹھائی جائیں گی، عورتوں کا حشر کیسے ہوگا، وہ قیامت میں کیسے آئیں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حفاتن عراتن، ننگے بدن ننگے پیر اٹھائی جائیں گی۔ تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا واسوتا الرجال مع النساء حفاتن عراتن، کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی بے پردگی ہوگی، کتنے شرم کی بات ہوگی کہ مرد عورت سب بے لباس ہوں گے تو کتنا شرم آئے گی یا رسول اللہ، کتنی شرمندگی کی بات ہوگی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ تم کو شرم کی پڑی ہوئی ہے، تم کو ستر پوشی کی پڑی ہوئی ہے، تم کو لباس کی پڑی ہوئی ہے۔ ارے قیامت کا دن وہ دن ہوگا یوم یفر المرء لاخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ اے عائشہ تمہیں اپنی ستر پوشی کی پڑی ہے، ارے اس دن لوگ دوسرے کی ستر کیا دیکھیں گے، انہیں اپنی ستر کا خیال نہیں ہوگا، انہیں اپنے سطر کا ہوش نہیں ہوگا، لوگ دوسرے کو برہنہ کیا دیکھیں گے۔ 50,000 سال تک کسی کو اپنے برہنہ ہونے کا ہوش نہیں آئے گا، اتنی بھیانک ہوگی قیامت۔ عزیزان گرامی ایسی قیامت ہوگی۔ اب اگر کوئی وہاں شجر سایہ دار ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اگر کوئی پناہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ تو آخر ضرورت کیا تھی؟ ارے اتنی پریشانی میں ڈالنے کی، حشر کو اس قدر تکلیف دہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ سورج کو قریب لانے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگوں کو اپنے اپنے پسینوں میں ڈبونے کی کیا ضرورت تھی؟ آؤ دوستوں میں بتاتا ہوں، اسی حدیث میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ آخر یہ انتظام کس لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کا سلسلے کا حصہ ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ فَيَقُولُ بَعْضُ، بخاری کی حدیث کی طرف لوٹتا ہوں، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ أَلَا تَرَوْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ۔ اس مصیبت کے عالم میں بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ ارے دیکھ نہیں رہے ہو کیا حالت ہے، ہماری پریشانیوں کو دیکھ نہیں رہے ہو۔ الا ترون من یشفع لنا الی ربنا، ارے غور کرو کہ رب کے بارگاہ میں شفاعت کون کرے گا، سفارش کون کرے گا، ذرا پکڑو کسی کو، سفارش کرنے والوں کو، شفاعت کرنے والوں کو۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، آج کوئی سفارش کو مانے یا نہ مانے، آج کوئی شفاعت کو مانے یا نہ مانے، مگر امام بخاری کی اس حدیث کے مطابق پورے اہل محشر اس بات پر متفق ہوں گے کہ کسی سفارشی کو ڈھونڈا جائے، کسی وسیلے کو ڈھونڈا جائے، کسی شفاعت کو تلاش کیا جائے۔ ایک آدمی بڑا سے بڑا مولوی، بڑا سے بڑا مجتہد، بڑا سے بڑا عالم نہیں کہے گا کہ نہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی قصے اور کہانی کی بات نہیں ہے، یہ امام بخاری کی صحیح کی بات ہے کہ تمام اہل محشر آپس میں بات کریں گے کہ سفارشی ڈھونڈو، شفاعتی ڈھونڈو۔ فیاتون الی آدم، تو سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے، یا آدم انت ابو البشر خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، آپ کے اندر اپنی روح ڈالی۔ الا تری ما نحن فی، ارے دیکھ نہیں رہے ہماری حالت زار، ہماری یہ پتلی حالت آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ الا تری فاشفع لنا الی ربنا، تو ذرا اپنے رب سے، ہمارے رب سے سفارش کر دیجئے۔ کس چیز کی سفارش؟ جنت جانے کی نہیں، مغفرت کی شفاعت نہیں، کس چیز کی شفاعت؟ ارے صرف اتنی شفاعت کر دیجئے کہ کاروبار و محشر شروع کر دیا جائے۔ ارے یہ پھوکٹ میں جو پریشانی ہے، یہ مفت میں جو پریشانی ہے، ابھی حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، سالوں پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، سالوں پہ سال بیتتے چلے جا رہے ہیں، مگر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ارے صاحب میزان لگوایا جائے، جہنم میں جانا ہوگا تو جہنم میں جائیں گے، اگر جنت ملنی ہوگی قسمت سے تو جنت میں چلے جائیں گے، مگر یہ جنت اور جہنم سے پہلے کی مصیبت، اس سے تو نجات ملے۔ اللہ رب سے سفارش کیجئے کہ کاروبار محشر کو شروع کیا جائے۔ تو حضرت آدم آپ سب جانتے ہیں، یہ حدیث
تفصیلی ہے، طویل ہے، وقت بہت ہو چکا ہے کہ حضرت آدم حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے، وہاں جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان سے سفارش کے لیے کہیں گے، وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان سے سفارش کے لیے کہیں گے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے میاں یہ ساری دوڑ بھاگ بند کرو، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو یہ سارے اہل محشر، یہ تمام محشر کے لوگ کون لوگ ہوں گے؟ آدم سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہر فرد ہوگا اس مجمع میں، سب وہاں آئیں گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو حضور یہ نہیں کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، حضور یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت فرمائیں گے کہ انا لہا، میں شفاعت کرنے کے لیے ہوں، میں سفارش کرنے کے لیے ہوں، میں شفاعت کے لیے بنایا گیا ہوں، میرے پاس آؤ، میرے دامن رحم میں آؤ۔ اور خدا کی قسم یقین ہے کہ اس مجمع میں یہ انوسینس آف مسلم بنانے والا بھی ہوگا، اس میں چارلی ہیبڈو کا بنانے والا بھی ہوگا، اس میں جو ہے کریگ ون بھی ہوگا، اس میں سلمان رشدی بھی ہوگا، اس میں سب ہوں گے، اس لیے کہ بخاری میں کہا جا رہا ہے، حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام اہل محشر آئیں گے اور مصطفیٰ جان رحمت کہیں گے میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَقَوْا سَاجِدًا لِرَبِّي، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، چنانچہ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا وشفا تشفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، جو چاہے مانگیے دیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، ابھی میں بتا رہا ہوں، ابھی اس حدیث کو انا کفیناک المستہزئین سے جوڑ رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک سوال ہے۔ جماعت کے ایک نمائندہ اور ذی وقار عالم اور مفتی ہمارے ساتھ ہیں، سوال یہ ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ مولانا بڑا اچھا کیا آپ نے یہ حدیث سنا دی، جب محشر والے آدم علیہ السلام کے پاس جانے کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے بھائی ادھر نہ جاؤ، چلو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف چلو۔ اب یہ حدیث میں جان گیا ہوں، اب یہ بتائیے 50,000 سال تو قیامت کی گرمیوں میں گزارے اور 1,24,000 انبیاء کرام سے اپروچ کرنے میں بھی برسوں لگ جائیں گے، لہٰذا ہم کہیں نہ جائیں گے، ہم سیدھے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ مگر حضرات گرامی یاد رکھیے، آپ چاہے جتنا اس کو حفظ کر لیجئے، قیامت میں اسے بھول چکے ہوں گے، قیامت میں یہ حدیث آپ کو یاد نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما لیا ہے لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب رسول نے فرما دیا کہ سب جائیں گے آدم کے پاس تو سب کو جانا پڑے گا، ہمیں بھی جانا پڑے گا، آپ کو بھی جانا پڑے گا، امام بخاری کو بھی جانا پڑے گا، اور حضرت ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بھی جائیں گے۔ کسی کو حدیث یاد نہیں رہے گی، کسی کو حدیث یاد نہیں رہے گی، سب جائیں گے۔ اس لیے دوستو کہ اگر نہیں جائیں گے تو رسول کی عظمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ روز محشر کے دولہا ہیں؟ ارے یہ برات محشر جو سجائی گئی ہے انہی کے لیے سجائی گئی ہے۔ اگر حضرت آدم کے پاس نہ جاتے، حضرت آدم کے پاس نہ جاتے، سیدھے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آتے تو کوئی سوچنے والا سوچ سکتا تھا کہ ارے یہاں آئے ہیں تو یہاں کام ہو گیا ہے، کسی اور نبی کے پاس جاتے تو وہاں بھی کام ہو جاتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جاؤ سب کے پاس ہو کر آؤ تاکہ تمہیں یہ عقیدہ مل جائے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ حضرات گرامی، تو پہلی چیز عرض ہوگی، پہلی شفاعت کیا ہوگی؟ جسے شفاعت عامہ کہتے ہیں، شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ شفاعت صرف مسلمان کے لیے نہیں ہوگی، کافروں کے لیے بھی ہوگی، اس لیے کہ اس محفل میں سب ہیں، مجلس محشر میں سب ہیں، عرصہ محشر میں سب ہیں، نیک و بد، مومن و کافر سب ہیں، تو شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے۔ تو جیسے حضور کی شفاعت کبریٰ قبول ہوگی، سورج اوپر چلا جائے گا۔ تصور کیجئے کہ جب بدنوں کو ٹھنڈی ہوا لگے گی، جب انسان کے بدن کو جو ہزاروں سال تک گرم ہواؤں میں اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے رہے ہوں گے، تصور کیجئے آپ روزمرہ کرتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے، 1 گھنٹے میں ذرا سا پسینہ آتا ہے، پسینے کے چند قطرے آپ کے چہرے پر آتے ہیں اور اچانک
पंखे के पर हिल जाते हैं तो बेसाख्ता मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है, ज़रा सी हवा बदन को लगती है तो मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है। मुंह से फौरन अगर कोई उस वक्त पंखा झल दे तो उसके लिए दुआएं मुंह से निकलने लगती हैं, उसकी तारीफ निकलने लगती है। यहाँ तक कि अगर गर्मी में आप थके हुए आए, आपके बीवी बच्चे भी अगर पंखा उठा लेते हैं तो आप बेसाख्ता उनकी तारीफ करने लगते हैं, उनकी खूबी बयान करने लगते हैं। सोचो, इसी को सामने रखकर मैशर के उस मंजरनामे को देखो कि जब बदनों को हजारों साल तक झुलसा देने वाली तपिश, लू और पसीनों से छुटकारा मिला होगा, ज़बानें मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ करने लगेंगी, मुस्तफ़ा जान रहमत की हम्दो सना करने लगेंगी, सारी जबान तारीफ करेगी, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें मोहम्मद बनाकर भेजा है। मोहम्मद माने अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन, जिसकी बार बार हम्द की जाए। तो अब हम्द करने वाले, मदह करने वाले, तारीफ करने वाले, नात पढ़ने वाले, जमजमा खानी करने वाले सिर्फ अबू बकर नहीं होंगे, अबू लहब भी होगा। सिर्फ सैयदना अली नहीं होंगे, अबू जहल भी होगा। सिर्फ उमर फारूक भी नहीं होंगे, उक़बा इब्न अबी मुअय्यद भी होगा। सिर्फ उस्मान गनी नहीं होंगे, बल्कि हारिस अल कैसी भी होगा। सारी जबान मुस्तफ़ा की तारीफ करेगी रोज़े महशर। यही माना है इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। ये सारे गुस्ताख न जहन्नम में जा सकेंगे, न कोई शख्स जन्नत में जा सकेगा जब तक मेरे महबूब की तारीफ न करे। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी किफ़ायत फरमाई कि चाहे जितना बड़ा गुस्ताख हो, इन सब के नाम नोट रखिए जिन्होंने इस दुनिया में अबू लहब से लेकर और साम बासिल तक जिसने जिसने मेरे नबी की गुस्ताखी की है, इंशाअल्लाह कल मैदान हश्र में इनकी ज़बानों में मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ़ होगी, मुस्तफ़ा जान रहमत की तौसीफ़ होगी। इसलिए कि यही माना है इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। तो हज़रात गिरामी, हम दिल की गहराइयों से अपने गम और अपने एहतिजाज का ऐलान करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम जानते हैं वल्लाहु यासुमुका मिनन नास, मुस्तफ़ा जान रहमत की हिफाजत का दावा अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का वादा किया है। मुस्तफ़ा जान रहमत को किसी की ज़रूरत नहीं है, मगर ये हमारे ईमान और हमारे अक़ीदत की बात है कि कम से कम जिस पर अल्लाह और रसूल की लानत है उस पर लानत भेजने के लिए हम भी इकट्ठा हों। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए द कुरान फाउंडेशन और अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर के कोलैबोरेशन से होने वाले इस प्रोग्राम में न सिर्फ हम उन तमाम गुस्ताखों की मजम्मत करते हैं, बल्कि अल्लाह और रसूल की लानत के साथ साथ अपनी लानतों को मिलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुस्ताखान मुस्तफ़ा पर अल्लाह की लानत हो, उसके रसूल की लानत हो, उसके मलाइका की लानत हो, तमाम मोमिनीन की लानत हो। इसलिए कि खुद अल्लाह अपने कलाम में फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो अल्लाह और रसूल को ईज़ा देने वाले हैं, गुस्ताखियाँ करने वाले हैं, दुनिया और आखिरत में उन पर अल्लाह की लानत है। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। और हज़रात गिरामी, सिर्फ ये गुस्ताखी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, याद रखिए। अल्लाह ने इनको परमिशन सिर्फ गुस्ताखी करने का दिया है, गुस्ताखी से आगे कुछ नहीं कर सकते, गुस्ताखी से आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी सब अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अख्तियार से बाहर ले लिया है। न ये इस्लाम को रोक सकते हैं, न नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे को रोक सकते हैं, न ये अजान को रोक सकते हैं, न ये दुरूद व सलाम को रोक सकते हैं। ये कुछ नहीं रोक सकते, ये सिर्फ गुस्ताखी के ज़रिए अपनी आक़िबत ख़राब कर सकते हैं। ये गुस्ताखी के ज़रिए अपनी आक़िबत ख़राब कर सकते हैं। नातहिन सखरतन यौमन लयूहिनुहा, जैसे समंदर के किनारे चट्टान खड़ी होती है तो वो पानी की हल्की हल्की लहरें आती हैं, उसे धक्का देती हैं और ये गुमान करती हैं कि इस चट्टान को वो हटा देंगी, मगर क्या होता है वो हमेशा खायब व खासर वो लहरें वापस चली जाती हैं। उलमा ने फरमाया कि सिर्फ इतनी ही की इजाज़त दी गई कि अपनी ज़बान को गंदा करें, अपनी आखिरत को ख़राब करें, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते। वल्लाहु यासुमुका मिनन नास। ए महबूब, आप परवाह न कीजिए इनकी गुस्ताखियों की, आपकी हिफाजत का ज़िम्मा हमारे सर है, आपकी हिफाजत का ज़िम्मा हमारे हाथ में है। हम आपकी हिफाजत करेंगे। और हज़रात गिरामी, हमने देखा है तो मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को हद दर्जा मलूल होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा अल्लाह ने अपने हबीब की हिफाजत की है और सुबह क़यामत तक जो है वो अपने हबीब की नुसरत व हिमायत करता रहेगा। इन बकवासों से, इन हर्जा सराइयों से, इन कमीनगी की इन हरकतों से उस अज़मत के मीनारे का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी अज़मत के मीनारे हमेशा बुलंद रहे हैं और हमेशा बुलंद रहेंगे, हमेशा बुलंद रहे हैं और हमेशा बुलंद रहेंगे।
حضرات گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت کو ان تک پہنچائیں، حقیقی سیرت کو ان تک پہنچائیں۔ حضور کی شبیہ بگاڑنے پر صحیح رد عمل یہ ہے، حضور کی تصویر مسخ کرنے کی کوشش پر صحیح رد عمل یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کریں، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو۔ انوسینس آف مسلم میں سب سے بڑا دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ اسلام وحشت اور بربری، جن لوگوں نے اس بدبخت ویڈیو کلپ کو دیکھا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بات بات پر تلوار اٹھتی ہے اور خون میں ڈوبی ہوئی واپس آتی ہے۔ آئیے ہم دنیا کو بتائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کیسی عام اور شامل تھی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے تلوار کھینچا اور حضور کو بیدار کیا اور آپ سے کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ سبحان اللہ کا اعتماد تھا حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسا یقین تھا، اور بلا شبہ انہیں یہ یقین نہ ہوگا تو پھر کسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ نہ جانے کیا تاثیر تھی اس کلمے میں، نہ جانے کیا تاثیر تھی اس کلمے کو ادا کرنے والے میں کہ اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تلوار اٹھایا اور فرمایا کہ من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تجھے میری رحمت بچائے گی، جاؤ میں نے تجھے آزاد۔ واللہ یعصمک من الناس۔ ایک دوسری روایت امام قرطبی نے کیا کہ ایک بار پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا، تو جب اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی تو حضور نے پوچھا کہ مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ شخص اتنا بدحواس ہوا کہ اس نے اپنے سر کو پیڑ کے تنے سے طاقت سے لڑا دیا اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ انک واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرات گرامی حضور کی سیرت میں بے شمار واقعے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور لوگوں کی ایذا سے، لوگوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ سب سے بڑا واقعہ ہجرت کے دو واقعات ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینے کی طرف ہجرت کیا۔ آج بھی وہی اللہ ان کا حامی و ناصر ہے، آج بھی وہی اللہ ان کا عاصم ہے، ان کا بچانے والا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، آپ کے مقام شان و عظمت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت و نصرت میں رہے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حمایت فرماتا ہے تو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں۔ حضور اپنے گھر سے یکو تنہا نکلے مگر کفار انہیں دیکھ تک نہیں سکے، ان کو نظر تک نہیں آئے۔ غار ثور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے، کبوتر کے ذریعے اور مکڑی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی حفاظت کی ضرورت ہے، نہ کسی سیانت کی ضرورت ہے۔ اور رہا یہ مغرب جس پر نازا ہے کہ ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے، ہمارے پاس بولنے کی جو ہے لامحدود جو ہے آزادی ہے، تو حضرات گرامی دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ 1998 میں ایک نو مسلم تھنکر، فلاسفر اور رائٹر روزیا غارودی نے ایک مضمون، وہ فرانسیسی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، بڑے فلسفی اور رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ہولوکاسٹ کو لکھا کہ یہ ایک فرضی قصہ ہے۔ جانتے ہیں نا ہولوکاسٹ کو آپ نے سنا ہے؟ ہولوکاسٹ ایک قصہ ہے جس کے مطابق یورپ کا عقیدہ ہے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبر میں جلا کر مار ڈالا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان محققین، مورخین نے اور بہت سارے غیر مسلم محققین نے ثابت کر دیا کہ یہ ہولوکاسٹ ایک فرضی واقعہ ہے، یا تو کبھی ہوا ہی نہیں، یا تو کوئی بہت چھوٹا سا واقعہ تھا جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تاکہ اس کے بہانے یہودیوں کی مظلومیت کا چرچا کیا جائے، یہودیوں کے مظلومیت اور مظلوم ہونے کا چرچا کیا جائے، اور اس بہانے فلسطین میں یہودیوں کی رسائت، ایک ریاست قائم کی جائے، ایک حکومت قائم کی جائے۔ تو 1948 میں اسی ہولوکاسٹ کے کمپنسیشن کے طور پر فلسطین میں یہودیوں کی ریاست قائم کی گئی۔ لہٰذا پورے یورپ اور امریکہ میں ہولوکاسٹ کا انکار کرنا ایک تعزیراتی جرم ہے،
اس کے خلاف بولنا، اس پر 2 سال کی سزا فرانس میں مقرر ہے۔ چنانچہ پروفیسر روزیا گارودی کو 2 سال قید کی سزا اٹھانی پڑی۔ 1998 سے لے کر 1999 تک انہیں فرانس کے ایک جیل میں رہنا پڑا، چونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہولوکاسٹ جو ہے ایک فرضی اور بے بنیاد قصہ ہے۔ حضرات گرامی، جو ملک آزادی رائے کی بات کرتا ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے، جو حریت رائے کی بات کرتا ہے، جو بولنے کی آزادی کو لامحدود قرار دیتا ہے، چاہے کسی کو گالی دی جائے، چاہے کسی کو برا بھلا کہا جائے، چاہے کسی کی عزت و شرف سے، چاہے وہ اکرم الاکرمین کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسانیت کا محسن اعظم کیوں نہ ہو، چاہے وہ سید البشر کیوں نہ ہو، چاہے وہ امام المرسلین کیوں نہ ہو، سب کے خلاف بولنے کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسی امریکہ اور یورپ میں ہولوکاسٹ جیسے فرضی واقعے کے خلاف بولنا جرم ہے، اور ایسا کرنے والا، بولنے والا جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے، قابل سزا ہے۔ تو حضرات گرامی، پورے یورپ اور امریکہ کو چیلنج ہے، اگر تمہارے پاس آزادی رائے ہے، اگر تمہارے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے، تو بولنے دیجئے ہولوکاسٹ کے خلاف، بولنے دیجئے یہودیت کے خلاف۔ مگر کوئی شخص یہودیوں کے خلاف بولے گا تو اینٹی سیمزم جو ہے وہ جرم ہے، ہولوکاسٹ کے خلاف بولنا جرم ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ پورا یورپ جو فسانہ ہے، آزادی رائے کا جو فسانہ ہے، یہ ایک بے حقیقت فسانہ ہے، یہ ایک بے اصل فسانہ ہے۔ اس کے بدلے میں جو ان کے دلوں میں حقد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں چھپا جو بول رہے ہیں وہ تو تھوڑی سی بات ہے، جو ان کے دلوں میں نفرت و کراہیت ہے وہ بولنے سے زیادہ بڑی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آزادی کا فسانہ محض کھوکھلا اور بے بنیاد ہے۔ یہ سب انسانیت کے محسن اعظم کے خلاف ایک سازش ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو برانگیختہ کر کے مسلمانوں کی غلط تصویر یورپ میں پہنچائی جائے، تاکہ یورپ میں جو اسلام کی طرف جھکاؤ ہے، جو اسلام کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ مولا کریم و کارساز سے دعا ہے کہ وہ اپنے نبی کی، ان کے دین کی حفاظت و صیانت فرمائے، اور مسلمانوں کو عقل دے کہ کسی جذبات میں آ کر کچھ ایسا نہ کریں جس سے اسلام کی شبیہ بگڑ جائے، جس سے اسلام کی تصویر بگڑ جائے۔ اور اس سے صرف فائدہ جانتے ہیں یورپ کے اسلام دشمنوں کو ہے، اور بنام اسلام دہشت گردوں کو ہے، جو چاہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے۔ جیسے کرکٹ میں 12واں کھلاڑی ہوتا ہے، وہ مانا کرتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کی پیر میں چوٹ لگ جائے تو ہمارا کھیلنے کا نمبر آ جائے۔ تو یہ دہشت گرد بھی جو ہے اسی طرح منایا کرتے ہیں کہ کوئی گستاخی کر دے، کوئی غلط بات کہہ دے، تاکہ ہم میں ایکٹیو ہونے کا موقع مل جائے، ہمیں فساد پھیلانے کا موقع مل جائے، ہمیں دہشت گردی کرنے کا موقع مل جائے۔ تو یاد رکھیے، جس طرح وہ کنڈیمیبل ہے کہ نبی کی گستاخی کی جائے، اسلام کے خلاف گستاخی کی جائے، مقدسات اسلامیہ کی گستاخی کی جائے، ویسے ہی یہ بھی کنڈیمیبل ہے، یہ بھی قابل مذمت ہے کہ اسلام کے نام پر قتل و غارت گری کی جائے، اسلام کے نام پر بے گناہوں کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ ارے اسلام وہ دین ہے کہ میدان جنگ میں بھی اگر کوئی زبانی کلمہ پڑھ دیتا ہے تو اس کے خون سے ہاتھ روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قصہ آپ برابر سن چکے ہوں گے کہ حضرت اسامہ بن زید جو اتنے محبوب اور قریب صحابی تھے، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ایک ایسے کافر کو مار دیا جو زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ یہ بات رسول اللہ تک پہنچائی گئی کہ اسامہ نے آپ کے محبوب یعنی حضرت زید محبوب تھے، ان کے بیٹے بھی محبوب، آپ کے محبوب ہب نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، اور حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا۔ جب میں نے آپ کے چہرے پر غضبناکی دیکھی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یا اللہ، کاش کہ میں آج تک ایمان ہی نہ لایا ہوتا اور آج ایمان لایا ہوتا، تاکہ یہ واقعہ ہم سے سرزد نہ ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت اتنا غضبناک، اتنا غصے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بماذا تصنع بلا الہ الا اللہ یا اسامہ، اے اسامہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کرو گے جب لا الہ الا اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کہ تم نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، تو لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری گزارش سن لی جائے، میری عرضداشت سن لی جائے۔ یا رسول اللہ، وہ مجھ پر حملے کر رہا تھا، وہ مجھے نشانہ بنا رہا تھا، کئی بار میں جان سے ہاتھ دھوتے دھوتے بچا، اچانک ایک ایسا داؤں چل گیا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل گئی۔ جب تلوار نکل گئی تو صرف اس نے جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ یا رسول اللہ، اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، اس نے دل سے اقرار نہیں کیا تھا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت، محسن انسانیت، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حل شققت قلبہ، ارے کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ دل سے نہیں پڑھا ہے؟
تو عزیزان گرامی، اسلام ایسی رحمت والا دین ہے، اسلام ایسی رحمت والا دین ہے. اس شبیہ کو آگے بڑھائیے، اس تصویر کو آگے پہنچانے میں مدد دیجیے. یہی سب سے بڑی نصرت النبی ہے، یہی سب سے بڑی دین کی مدد ہے. عزیزان گرامی، مصطفیٰ جان رحمت کیسی رحمت والے تھے، کیسی رحمت والے تھے. کتب احادیث و تفاسیر میں بے شمار واقعات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مقام والے صحابی، بڑی عظمت و شان والے صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ انا دوسن ابت و اسد، اے اللہ کے رسول میرا قبیلہ دوس جو ہے بڑا نافرمان ہے، بڑا گستاخ ہے، بڑا گمراہ ہے، بڑا بے عمل ہے، بڑا نافرمان ہے، اسلام لانے کو قبول ہی نہیں کرتا. یا رسول اللہ ادعو لها ادعو علیہا، اے اللہ کے رسول اس کو بد دعا کر دیجئے، اس کے لیے بد دعا کر دیجئے، دوس کے لیے بد دعا کر دیجئے. امام احمد کی روایت میں ہے فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہوئے. فَأَيْقَنَ النَّاسُ بِحَلَاكِ دَوْسٍ، لوگوں کو یقین آ گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہاتھ اٹھا چکے ہیں، جیسی منہ سے بد دعا کے کلمات نکلیں گے عذاب الہی قبیلے دوس پر نازل ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک جنبش ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسن، اے اللہ دوس کو ہدایت عطا فرما. ارے لوگ بد دعا کا انتظار کر رہے تھے مگر اس منہ سے بد دعا نہیں، وہاں تو دعا نکل رہی ہے اللہم اہد دوسن، اے اللہ دوس کو ہدایت عطا فرما، دوست کو ہدایت عطا فرما. حضرات گرامی، حضور کی رحمت کا آخری واقعہ جو بخاری اور مسلم، اس حدیث کو بھی امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے. ایک حدیث بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ هل اتی علیک یوم کان اشد من یوم احد، اے اللہ کے رسول کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بھی دن آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ شدید رہا ہو؟ احد کے دن سے آپ جانتے ہیں احد کا سن رکھا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور مسلمان بالکل ہزیمت کے قریب پہنچ گئے تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا اس دن سے زیادہ خطرناک تکلیف دہ کوئی دن آپ کے اوپر آیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا واقعہ سنایا. آپ سب جانتے ہیں طائف کا واقعہ. میں یہ واقعہ کس لیے سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے جلتے ہوئے قلب پر مرہم رکھا جا سکے، تاکہ آپ کے غصے کی آگ پر حضور کی رحمتوں کی بارش کی چھینٹیں ڈالی جا سکے، تاکہ آپ کے غم و غصے کو سرد کرنے میں یہ حدیث آپ کی مدد کر سکے، تاکہ رسول کے گستاخوں کے خلاف جو ہمارے سینوں میں آگ لگی ہے وہاں کو ٹھنڈک پہنچ جائے، تاکہ جس کے محبت میں یہ آگ لگی ہے اس کی سیرت کی بارش جو ہے اسے ٹھنڈا کر سکے. اللہ کے رسول نے کہا سب سے زیادہ تکلیف کا دن وہ تھا جب میں طائف گیا تھا. پورا واقعہ آپ نے سنایا، تفصیلی واقعہ ہے. آخر میں یہ کہ طائف والوں نے آپ کو سننے سے منع کر دیا، آپ سے بات کرنے سے منع کر دیا، آپ کو اپنے یہاں سے باہر نکال دیا، اور نہیں یہی نہیں آپ کے پیچھے اوباش، بدکار اور غنڈوں کو لگا دیا، نوجوانوں کو لگا دیا. انہوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، سر سے بہنے والا خون پنجوں تک پہنچ گیا اور آپ کی نالین مبارک آپ کے پیر کے پنجوں میں چپک گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اسی حال میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، شکستہ قلب کے ساتھ، شکستہ آرزوؤں کے ساتھ میں واپس آ رہا تھا کہ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میرے سر پر بادل آ گیا ہے. تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ میرے سروں پر ایک بادل سایہ فگن ہے. اس بادل میں غور کیا تو دیکھا حضرت جبریل ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، غور سے سنیے. مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اللہ کی حفاظت کا انتظام بھی دیکھیے. اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کی تفسیر بھی آپ دیکھتے چلے جائیے. مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا مشاہدہ بھی کرتے چلیے. حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے قوم کا معاملہ، آپ کے قوم کا سلوک، آپ کے قوم کا برتاؤ دیکھا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. توجہ چاہوں گا، پہاڑوں کا فرشتہ ہے لِتَأْمُرُهُ بِمَا شِئْتَ، تاکہ آپ جو چاہیں اسے حکم دیں. توجہ چاہوں گا کہ تاکہ آپ جو چاہیں اسے حکم دیں. پہاڑ کا فرشتہ ہے، چاہے تو آپ ہمالیہ کو الٹوا دیں، چاہے تو آپ آلپس کو جو ہے الٹوا دیں، چاہے تو آپ جس پہاڑ کو الٹوا دیں، جس پہاڑ کو چاہے دھسا دیں، جس پہاڑ کو چاہے ریزہ کر دیں، اس لیے کہ پہاڑ کا فرشتہ ہے اور
تو فرشتہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے حکم دیں بما شئت، جو آپ چاہیں. ذرا اس لفظ کی لذت پہ غور کیجئے، اس لفظ کی لذت پر غور کیجئے. جو آپ چاہیں وہ حکم دیں، جو آپ کی مرضی ہو وہ حکم دے، جو آپ کی منشا ہو وہ حکم دے. یعنی یہ سمجھنا کہ ان کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، اس حدیث تو بتا رہی کہ ان کے چاہے سے سب کچھ ہوتا ہے. ان کے چاہے سے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، لِتَأْمُرَنِّي بِمَا شِئْتَ، پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے حکم دیں جو آپ چاہتے ہیں. اور اگر آپ مجھے کہیں لَأُطَبِّقُ الْأَخْشَبَيْنِ عَلَيْهِمْ، اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑ جو ہیں، بھورے پہاڑ جو ہیں، میں ان کو طائف والوں پر الٹ دوں اور سب اسی کے اندر دب کے فنا ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سب سے شدید دن وہی تھا، سب سے تکلیف دہ دن وہی تھا، سب سے آزردہ کرنے والا دن وہی تھا، سب سے زیادہ غمزدہ کرنے والا دن وہی تھا. سوچو مسلمانوں کہ ہم اگر جس دن غمزدہ ہوتے ہیں اور جس سے غمزدہ ہوتے ہیں، جتنی بددعائیں یاد ہوتی ہیں سب دے ڈالتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر بھی خفا ہوتے ہیں تو بڑی بڑی بددعائیں دیتے ہیں. مگر مصطفیٰ جان رحمت کا تعامل دیکھیے، آپ نے فرمایا بل ارجو من اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. اے پہاڑ کے فرشتے اور اے جبریل، میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخوں کی اولاد میں سے، ان گستاخوں کی ذریت میں سے، ان گستاخوں کے صلب میں سے ایسوں کو باہر نکالے گا جو صرف خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، خدا کے سامنے کسی کے سر کو نہیں جھکائیں گے. انا کفیناک المستہزئین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انصر من نصر محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واخذل من خذله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن سار على دربہ ونسج على منوالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.